हाउसपिलमिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है ENG 512 का लेसन नंबर 19। लेसन नंबर 18 तक मैं कंप्लीट डिटेल के साथ तमाम लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा MCQs भी मैंने अपलोड कर लिए हैं। अगर उनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई मसला हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लें। कोई मसला होता है LMS के हवाले से, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। लेसन 19 स्टार्ट करते हैं। लेसन 19 हमारे पास है रिसर्चिंग बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 101 से 105 तक अपलोड करेंगे। टॉपिक से नेम देखें, बाइलिंगुअल एजुकेशन इंट्रोडक्शन, सिनेरियोज, डेफिनेशन बाइलिंगुअल एजुकेशन एंड लैंग्वेज टीचिंग, मोनोग्लोसिक आइडियोलॉजीज इन बाइलिंगुअल एजुकेशन सिनेरियोज। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है वो हमारे पास है, व्हाट इज़ बाइलिंगुअल एजुकेशन। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हमारे मुझे बाइलिंगुअल एजुकेशन होता क्या है। बाइलिंगुअल एजुकेशन क्या होता है कि जब जो है हम बाइलिंगुअल का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमें फ़ौरन वो शख्स याद आता है जो दो ज़बानें अच्छी तरीके से बोल सकता हो, और जब वो दो ज़बानों के ज़रिए जो है वो एजुकेशन दी जाए तो हम उसे जो है वो बाइलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो है वो रिसर्चर्स जैसे कास्टन और स्नो 1919 कहते हैं कि ये सिर्फ एक आसान सा नाम है, जबकि जो है हकीकत में ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है। देखने में तो हम कहेंगे बाइलिंगुअल एजुकेशन, भाई दो लैंग्वेजेस की एजुकेशन, दोनों बाइलिंगुअल एजुकेशन है, लेकिन ये हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड जो है वो प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आगे देखें तो क्लोइन बेकर्स, जो कि हमारे पास बाइलिंगुअल एजुकेशन के जो हैं वो माहिर एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि कभी जो है हम बाइलिंगुअल एजुकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं जो पहले से ही दो ज़बानें बोल सकते हैं, और कभी हम ये लफ्ज़ उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए जो है वो बिल्कुल न्यू लैंग्वेज जो सीख रहे होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट होते हैं। उसके अलावा क्या है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो है वो फ़र्क होता है। आमतौर पर जो है हमारे पास ट्रेडिशनल प्रोग्राम में सिर्फ एक नई ज़बान, यानी कि फ़ॉरेन लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन बाइलिंगुअल एजुकेशन में जो है वो दो लैंग्वेजेस साथ साथ तालीम का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा स्कूल में उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में एजुकेशन हासिल करे, उसे हम लोग बाइलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए तो हमें कह रहे हैं कि फॉर द मोस्ट पार्ट दीज ट्रेडिशनल सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज programs teach the language as a subject, whereas the bilingual education programs use the language as a medium of the instructions. इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि आमतौर पर जो हमारे पास ट्रेडिशनल लैंग्वेज या हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं वो किसी लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं। जैसे स्कूल में जो है इंग्लिश का एक अलग पीरियड होता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश के अल्फाज और ग्रामर वगैरह और जुमले सिखाए जाते हैं, और उर्दू का और या किसी और सब्जेक्ट का, मतलब हर सब्जेक्ट के जो है वो अलग-अलग पीरियड्स होते हैं। लेकिन बाइलिंगुअल एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। इसमें ज़बान को जो है वो सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसी ज़बान के ज़रिए जो है वो दूसरे सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, हमारे पास मैथ होगी, उसके बाद सोशल स्टडी भी सिखाई जाती है। यानी पढ़ाई का ज़रिया जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक हमारे पास जो है वो एडिशनल लैंग्वेज होती है। जैसे कोई बच्चा जो है घर में उर्दू बोलता है और स्कूल में जो उसको साइंस या मैथ इंग्लिश में जो है पढ़ाई जाए, तो ये बाइलिंगुअल एजुकेशन कहलाती है। उसके बाद देखिए कि मोर देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसमें हमें आगे ये कह रहे हैं कि बाइलिंगुअल एजुकेशन का पर्पस जो होता है वो सिर्फ ज़बान सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों को जो है अच्छी और बराबरी वाली एजुकेशन, यानी कि हमारे पास मीनिंगफुल एंड इक्विटेबल एजुकेशन देना है। उसके बाद क्या है कि दूसरी लैंग्वेजेस और हमारे पास कल्चर्स का जो है एहतराम करना सिखाना, बच्चों को मुख्तलिफ ज़बानों और रस्म व रवाज के बारे में जो है वो समझ बूझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग देना। उसके बाद है कि इंसानों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पहचान और डाइवर्सिटी को मानना और उसे जो है वो अप्रिशिएट करना। ये तमाम चीज़ें जो है वो बस बाइलिंगुअल एजुकेशन में सिखाई जाती हैं। उसके बाद ये अगला छोटा सा पैराग्राफ जो दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रेडिशनल सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम जो होते हैं अमूमन ये चाहते हैं कि बच्चे जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वही ज़बान जो है वो क्लास में बोली और सुनी जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सारी क्लासेस में सिर्फ इंग्लिश बोली जाए और उर्दू ना बोली जाए, जबकि बाइलिंगुअल एजुकेशन में जो है ऐसा नहीं होता। इसमें कम से कम जो है वो दो लैंग्वेजेस जो है वो किसी न किसी हिस्से में जो है वो ज़रूर शामिल होती है, यानी कुछ चीज़ें जो है इंग्लिश में और कुछ जो है वो उर्दू में, ताकि बच्चों को जो है दोनों ज़बानों में अच्छी तरीके से वो सीख सकें। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि दोनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है हर सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है,
اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ آج کل 21 سینچری میں جو لینگویج سکھانے والے پروگرامز ہیں وہ بھی جو ہے وہ لینگویج اور کانٹینٹ کو جو ہے ملا کر پڑھا رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس انگلش سکھاتے ہوئے جو ساتھ ساتھ سائنس کا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ لیسن دیا جاتا ہے، اس کا علیحدہ پیریڈ انگلش میں ہوتا ہے. تو اب جو ہے یہ پروگرام بھی بائی لنگوئل ایجوکیشن کی طرح جو ہے وہ لگنے لگے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے بائی لنگوئل ایجوکیشن والے اسکول بھی جو ہے وہ اب زیادہ دھیان دے رہے ہیں کہ لینگویج کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سکھایا جائے. جیسے ہمارے پاس گرامر ہوگی، ووکیبلری ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اچھی طریقے سے پڑھائی جائیں. اگلا پیراگراف دیکھیے تو اس میں پھر کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ بہت سے اسکول جو ہے وہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے وہ صرف انگلش میں پڑھائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. مطلب ان کی کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ٹارگٹ لینگویج کو پڑھائیں گے. اگر ان کی ٹارگٹ لینگویج انگلش ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف انگلش میں پڑھائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو ہے وہ ٹیچرز اردو بھی بول لیتے ہیں. یہ بچوں کو جو ہے وہ بکس دونوں اردو میں زبانوں میں آ جاتی ہے، یعنی کہ بہت سی ایسی بکس ہوتی ہیں جس میں انہیں اردو استعمال کرنی پڑتی ہے. یہ بچہ جو ہے وہ خود بھی کبھی کبھی انگلش اور کبھی اردو میں بات کر لیتے ہیں، مکس کر کے خود بھی بات کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ہم لوگ بائی لنگوئل وے. بعض اوقات جو ہے وہ کچھ اسکول جو بائی لنگوئل ایجوکیشن کہلاتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ صرف ایک لینگویج یعنی کہ ٹارگٹ لینگویج میں جو ہے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرتے. جیسے وہ صرف انگلش بولنا اور اردو میں جو ہے وہ کچھ نہ سمجھانا. صرف انگلش ہے تو انگلش میں ہی بات کریں گے، اردو میں ایکسپلین نہیں کریں گے بلکہ انگلش میں ہی اس کو ایکسپلین کریں گے. ایسا طریقہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ لینگویج آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. مطلب زبان کو سکھانے کا ایک خاص نظریہ، یہ ایک خاص سوچ. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹریڈیشنل لینگویج سکھانے والے جو پروگرامز ہیں، بائی لنگوئل پروگرامنگ ایجوکیشن میں جو ہے وہ فرق ہے. مگر آج کل دونوں جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. دونوں کا مقصد ہوتا ہے، مطلب سیم مقصد ہے کہ بچے جو ہیں وہ نئی لینگویج سیکھیں اور سمجھیں، چاہے ایک زبان ہو چاہے دو زبان ہو. تو آج کل جو ہے یہ دونوں چیزیں سیم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ بات کریں تو نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. بٹ کنٹینیوز ٹو the separate these two kinds of the program has to do with the broader general goals of the bilingual education. اس میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کی جو ہمارے پاس ایجوکیشنل پروگرام ہوتے ہیں. ایک وہ جو صرف لینگویج سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس انگلش یا عربی وغیرہ، یعنی کہ جو صرف لینگویج کو سکھاتے ہیں. دوسرا وہ جو زبانوں میں تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے، ایجوکیشن دینے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ بائی لنگوئل ایجوکیشن. تو یہ ہمارے پاس جو ہے دو طرح کے ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں. تو اب بائی لنگوئل ایجوکیشن کا مقصد ہمارے پاس صرف نئی لینگویج سکھانا نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے بچوں کو میننگ فل، ایکویٹیبلی، ٹالرنس اور ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں سکھانا اور ان کو جو ہے ان کی قدر کرنا سکھانا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بائی لنگوئل ایجوکیشن میں سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو ایسا جو ہے وہ گلوبل سٹیزن بنانا ہوتا ہے جو مختلف قوموں اور مختلف کلچرز کے ساتھ جو ہے وہ فنکشنز یعنی کہ عمل کرنا سیکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں. مطلب کہ بائی لنگوئل ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ایڈیشنل لینگویج ایکویشن کا نام نہیں، بلکہ جو ہے یہ بچوں کو براڈ ایجوکیشن دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کے مختلف جو ہے وہ کلچرل بارڈر کے پار جو ہے وہ جا کر اچھی طرح کام کر سکیں. جیسے کہ آج کل جو ہے وہ گلوبلائزڈ ورلڈ بھی میں ضروری ہے. مطلب آپ جو ہے وہ ایک ایسی ایجوکیشن بچوں کو دیکھتے ہیں جو بچوں کو آگے بڑھنے میں جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر کلچر اور ہر ثقافت وغیرہ کا جو ہے وہ ان کو رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے. اس کے بعد اگلا پیراگراف ہمارے پاس ہے. ایون دا وائڈلی ایکسیپٹ ڈیفینیشن آف دا بائی لنگوئل ایجوکیشن بینگ دا یوز آف دا ٹو لینگویجز ان ایجوکیشن از ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. اس میں بیسکلی بتا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ عام طور پر بائی لنگوئل ایجوکیشن کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دو لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں، لیکن دراصل یہ بات اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی. جیسے کہ جو ہے وہ بیکر صاحب نے ہمیں کہتے ہیں کہ دو لینگویجز کا مالک ہونا ایسے نہیں جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ دو آنکھیں ہوں یا دو پہیے ہوں. یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی. یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ دو زبانیں ہیں تو یہ ایسے نہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ بائی سائیکل کے دو پہیے ہیں اور جو بالکل جو ہے وہ ایکول بیلنس میں چلتی ہیں، اور دوسرے جو ہے ہمارے پاس جیسے دو آنکھیں ہیں. آگے کیا ہے کہ بائی لنگوئل ایجوکیشن یہ نہیں کہ جو آپ کے ایک لینگویج پلس دوسری لینگویج اور یہ دو زبانیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ہمارے پاس بہت کمپلیکس اور ایک ہمارے پاس پروفاؤنڈ عمل ہوتا ہے، یعنی کہ بہت گہرا عمل ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ دونوں لینگویجز کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے. یعنی کہ ہر لینگویج ہوتی ہے وہ دوسری لینگویج سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. The vision of bilingual education as some as equal reduces bilingual education to use of the two or more separated language. اچھا، پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بائی لنگوئل ایجوکیشن کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دو لینگویجز ایکول ہوں
اور ہر لینگویج کو الگ الگ جگہ، الگ الگ وقت اور الگ کلاس یا الگ جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ اس آئیڈیا کو جو ہے وہ ریڈکٹیو آئیڈیا کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے بچوں سے یہ توقع یعنی ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ وہ ہر لینگویج میں جو ہے وہ الگ الگ اور مکمل طور پہ یعنی کہ فل جو ہے وہ کمپیٹنسیز حاصل کریں، پوری مہارت حاصل کریں۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس آئیڈیلائزڈ پریکٹس ہوتی ہے، یہ عام زندگی اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لینگویجز کے اصل استعمال یعنی کہ ریئل ملٹی لنگول پریکٹسز کو نہیں سمجھتے، یعنی لوگ جو ہے وہ عام زندگی میں زبانوں کو ایسے الگ الگ استعمال نہیں کرتے جیسے کتابوں یا کلاس میں انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان لینگویجز کو زندگی میں جیسے لوگ بولتے ہیں ویسے سیکھیں اور استعمال کریں، ورنہ جو ہے یہ صرف جو ہے وہ کتابی علم بن کر رہ جائے گی۔ اگر اسے ظاہر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اسے بولا نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے وہ ایک کتابی علم رہ جائے گی، کتاب تک ہی محدود رہ جائے گی۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیں تو بس چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ 2 لینگویجز بولتا ہے تو ان دونوں لینگویجز کو جو ہے وہ الگ الگ اور مکمل اور جو ہے وہ آٹونومیس سسٹم جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ آٹونومیس سسٹم کیا ہوتا ہے کہ خود مختار سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نظریہ جو ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں، مونوگلوسک آئیڈیالوجیز کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک زبان کا جو ہے وہ الگ باؤنڈری، ایک زبان کی الگ باؤنڈری اور دوسری کی جو ہے وہ باؤنڈری الگ ہے۔ جیسے پانی اور دودھ جو ہے وہ الگ الگ برتنوں میں ہو، تو اسی طرح جو ہے لینگویجز بھی ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور نظریہ ہے جسے بختین نام کے ہمارے پاس ایک عالم 1981 میں جو ہے ہیٹروگلوسک آئیڈیالوجی کا جسے نام دیا گیا، یہ ایک ہمارے پاس ایک اور نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ایک وقت میں جو ہے مختلف زبانوں اور ملٹیپل وائسز کا جو ہے ملا جلا استعمال کرتا ہے۔ زندگی میں جو ہے وہ زبان آپس میں انٹر ریلیشن شپ یعنی کہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ حالات کے مطابق دونوں لینگویجز کو جو ہے ملا کر بھی بولتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہیٹروگلوسک آئیڈیالوجیز کہتی ہے کہ بائلنگوئل ایجوکیشن میں جو ہے وہ لینگویجز کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ساتھ آپس میں جڑی ہوئی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھی ہمیں ایسی ہی لینگویج سکھانی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس ENG 512 کا لیکچر نمبر 19۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کے لیے لیکچر ہیلپ فل رہا ہوگا۔ کسی قسم کو مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔